ہم نے تو جو گرو جی سے سیکھا ہے، بھگوان انترجامی ہے، آپ کا اندر میں بیٹھے ہیں، تو آپ باہر کیوں اتنا زور زور چلا رہے ہیں؟ دنیا کو سنانے کے لیے نہ آپ خود اس کو چاہتی ہے؟ دنیا کے لیے آپ پکار رہے نہ آپ اپنے لیے پکار رہے؟ تو پہلے ایک گاؤں کا شمشان میں ایک سنت تپسیا کرتا تھا، تو کافی لمبی سمے تک تپسیا کرنے کے بعد 20-25 سال ہو گیا، تو گاؤں والا چلو بابا جی کو ایک دن بلا کے لاتا، بابا جی کو بلا کے کچھ سنتا، اتنا دن سے تپسیا کر رہے، کسی سے کبھی مانگنے نہیں آیا، کسی سے کچھ کرنے نہیں آیا، وہ اپنا کیسے اپنا بھگوان کو پراپت کیا؟ تو گاؤں والا جا کے بابا جی کو پکڑے، جو آپ لوگ چلو، بولے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ بولے نہیں، آپ اتنا دن سے کر رہے تو گاؤں کے کچھ بھلائی تو کرو۔ بولے نہیں، سو اپنا اپنا بھلائی اپنے خود جانتے ہیں، ہم کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تب بھی کافی انورت کرنے کے بعد اس نے آنے کے بعد پھر پہلے اسٹیج میں اٹھ کے بولا، جو آپ لوگ سب بھگوان کا میں وشواس ہے، بھگوان میں تو بھگوان میں وشواس ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، اور ساری سبھا ہاتھ اٹھا دی، تو بابا جی اتار کے جا رہے۔ بولا آپ لوگ کے پاس تو آلریڈی وشواس ہے، تو ہم کو اور کیا وشواس دلا رہے؟ جو چیز کو وشواس کو پکڑ کے رکھے ہے، اس سے میں بدل نہیں سکتا ہوں۔ جس کو جو دھارنا ہے، جادشی دھارنا، جادشی بھاونا جس سدھی تادشی، جس پرکار بھاونا لے کے بیٹھے اسی پرکار وہ بھگوان کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک مورتیکار مورتی بناتے ہیں، تو پتھر میں کیا مورتی ہوتا ہے؟ وہ اپنا بھاونا کو اسی چھیدی ہتھوڑا سے آکار دیتے ہیں۔ مٹی میں کوئی مورتی کا آکار نہیں ہوتا، تو اس میں آکار دیتے ہیں۔ تو آپ کا بھاونا جیسے ہے اسی پرکار آپ آکار دیتے ہیں۔ تو یہی جو ہم لوگ کو جو وشواس ہے، وہی وشواس ہم لے کے بیٹھے ہیں، اس کو بدلنا بہت کٹھن ہے۔ اسی لیے وہ بولتے ہیں میں آلریڈی سب کے پاس ایک دھارنا، ایک وشواس ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ بابا جی آپ کچھ تو بولیے۔ بولے نہیں، آلریڈی سب کے پاس وشواس ہے، ہم تو وشواس دلانے آئے تھے۔ وشواس کیا چیز ہے؟ وشواس ہی دھرم مولم، وشواس ہی دھرم کا مول ہے۔ جڑ، اگر جڑ میں پانی نہیں ڈالا جائے تو پیڑ بڑا ہوگا؟ اگر جڑ کو کاٹ دیا گیا تو وہ پیڑ بڑا ہوگا؟ پھل پھول کچھ نہیں دے سکتے۔ تو بھگوان بھی بھکت کا پریچھا کرتے ہیں کہ اس کا وشواس کتنا ہے۔ کشٹ میں، دکھ میں، تکلیف میں پھینک کے دیکھتے ہیں۔ ایک چیز اگر پراپتی نہیں ہوتی تو بھگوان ہم نے اتنا بھکتی کیا، ہم کو ملا ہی نہیں۔ بھگوان سے بزنس کرنے جاتے، مانگنے جاتے، نہ بھگوان کچھ چاہتے ہیں۔ بھگوان بولتے ہیں جو تم تھوڑا سا بھکتی کر کے تم اتنا مانتے ہو، تو یہی ہے جو ہم لوگ کا وشواس ایک منٹ میں ٹوٹ جاتے۔ کل میں نے بولا پھل لگتے کچا، تو کچا پھل میں مٹھاس نہیں ہوتا ہے، وہ جب پکتے ہیں تب بھی مٹھاس آتی ہے۔ تو
تو لیکن پیڑ میں تب تک لگا رہنا پڑے گا جب تک کچا وشواس پکا میں بدل نہیں جائے. اگر طوفان آئے گا، بارش آئے گا، برف گرے گا، سب کچھ سائن کر کے جو آم ٹک گیا وہی آم میں پریپورن رس آتی ہے. وہ کھانے سے مٹھاس اور پشٹی دائک ہوتا ہے. اسی پرکار بھگوان سب کا وشواس دیکھتے ہیں. لیکن وشواس سنسار کو پکڑ کے کوئی بھی وشواس نہیں رکھ سکتا ہے. ہم نے 100% گارنٹی دے کے بول سکتے ہیں یہ لوگ کا وشواس ایک سیکنڈ میں بدل جائے گا. اگر بھگوان بولتے ہیں چل میرے ساتھ، کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ پوچھیے. وہ بولے میرا تو یہ بیٹا ہے، میرا تو یہ ہے، میرا فلانا ہے، میرا گھر ہے. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. تو میں پکار کیوں رہے؟ بھگوان بولے میرا کو کیوں پکار رہے؟ تیرا کو جو چیز چاہیے وہ تو مل ہی جائے گا، تیرا کرم کا انوسار مل جائے گا. تو میرا کو پکار کیوں رہے؟ یہی پکارتے ہیں. تو پھر دوسرا دن بابا جی کو بلا کے لایا اور سب کو بول دیا ہاتھ اٹھانا نہیں. بابا جی آ کے ایک ہی سوال کیا، جو وشواس ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، نہیں تو کوئی ہاتھ اٹھائے. تو بابا جی اتار کے جا رہے، بولا بھائی وشواس جس کا نہیں ہے میں اس کا وشواس دلا نہیں سکتا. وشواس کہاں سے آتے؟ مارکیٹ میں خرید کے ملتا ہے؟ کہاں سے ملے گا؟ وشواس کہاں سے ملے گا؟ وشواس ہی تو ہم اس کو پکڑ، یہ جو رشتہ بنا ہوا ہے سب کا ساتھ وشواس کا ساتھ بنا ہوا ہے. اگر اوشواس آ جائے تو کتنا بھی ہمارا پیار رہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اسی لیے وشواس لانا اتنا ہمت نہیں ہے. ہم تو بول رہے ہیں، ہم تو خود دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے جیون میں جو جو تکلیف اٹھایا یہ لوگ کو بولتے ہیں یہ سچ کہانی ہے. لیکن اس تکلیف میں، اس کشٹ میں، اس پرستھتی میں ہم نے دیکھتے ہیں بھگوان ہمیشہ ساتھ ہے. وہ ہمیشہ سہایتا کرتے ہیں. تو اس استھتی میں جب سارا دنیا سے آپ الگ ہو جاتے ہیں، اکیلا رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، تبھی وہ سہارا دیتے ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں جو انترجامی ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. تو ہم اس کو اپنا سچی پکار ہونا چاہیے. ہم لوگ کا پکار میں بہت سارتھ ہے، بہت لالچی ہے، بہت اپنا اوشواس ہے. تو اس وشواس اس سے پکارنے سے کچھ نہیں ملے گا. اگر پکارنا ہے تو رات کو نیند چھوڑ دو، جا کے اپنا اکاؤنٹ پہ جا کے اندر دیکھو جو وہ کہاں ہے. اگر اپنا پاس ہے تو باہر کا دنیا میں کیوں ڈھونڈے؟ کیونکہ ہمارا وشواس نہیں ہے. ہم گھوم گھوم کے اپنا وشواس کو دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے وشواس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھا ہوا، سنا ہوا، پڑھا ہوا وشواس ایک سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. لیکن اندر سے جو ہمارا وشواس ہے وہ کبھی کسی اوستھا میں ٹوٹتے نہیں. وہ دृڑھ وشواس ہے. بھگوان بھی اسی لیے بولا جو دیکھ تے دندن مہو نرمکتا بھجن تمانگ دریو کرتا. وہ تو کر ہی نہیں سکتے لوگ. من میں ہمیشہ دند ہے، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. 100% اس کے پاس وشواس نہیں ہے. اور اس کا اٹیچمنٹ سنسار میں اتنا چیز سے وہ جڑا ہوا ہے، موہ گرست ہے، جو وہ بھگوان اس کی طرف اس کے من جاتی نہیں. آپ یہاں بیٹھے
تھوڑا دیر 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا، دیکھنا سبھی بولے یار سندر لگے، بتی دینا ہے، لائٹ دینا ہے، وہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے. ابھی 1 سیکنڈ میں ساری بات سب اٹھ گیا، ہوا ہو جائے گا. اس کو بولا بیٹھو، نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھ سکتے اس لیے ٹائم دے دیتے اتنا بجے سے اتنا بجے تک. اور تب بھی وہ سوچتا ہے یہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے آپ بھگوان کا بات سب بول رہے وہ نہیں سنے گا. ادھر کا بات یاد آتی، ارے آ گیا ادھر بھی بلایا. تو اپنا ایک نبھانے کا ڈیوٹی نبھانے کا کام کرتا. تو یہی ہے جو ہمارا لائف یہی ہے. بھگوان بولا یہ تو جاؤ اپنا کرتویہ کرو، ڈیوٹی کرو، ناٹ اٹیچمنٹ، کسی سے جوڑنا نہیں. لیکن ہم تو سارا دنیا سے جڑ کے بیٹھ گیا، دھن سمپتی روپیہ یہ وہ، آتیہ سجن پریوار پریجن پتا ماتا بیوی بچہ سب سے جڑا ہوا ہے. اس کو چھوڑ کے بھگوان کے پیچھے کوئی جائے گا؟ نیور، کوئی نہیں جا سکتا. تو اسی لیے ہم جاتے ہیں، بس وشواس جس کا ہے وہ تھوڑا دن رہے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا. ہاں، یہ چیتنیہ مہاپربھو اپنا بیوی، اپنا ودھا ماں کو چھوڑ کے چلا گیا. ہاں، بھگوان کو پکارنے کے لیے اپنا ماں اور بیوی رو رہے، چھوڑ کے مت جاؤ. ہاں، اور اس نے بول رہے ماتا پتر پتر بولے رونے سے پتر ایک دن کھو جائے گا، لیکن کرشن بول کے رو تو اس کا دھن ملے گا، ہمیشہ کا لیے ملے گا. پتر بول کے جو رو رہے موہ کا کارن، مایا کا کارن، ایک دن تم پتر کو کھو دو گے. ہاں، لیکن کرشن بول کے رونا، اب کرشن تم کو ملے گا، وہ ہمیشہ گلے ملے گا. چلا گیا. اب تو دنیا اس کو پوجا کرتے ہیں. ہاں، کرتے کہ نہیں؟ چیتنیہ مہاپربھو کا سارا پرتھوی میں اس کو سب پوجا کرتے. تو اس کو تو کوئی دوش دیتے نہیں کہ بیوی بچہ، بیوی اپنا ودھا ماں کو چھوڑ کے آئے. اس کو جانتے ہیں ہم دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. کرنے والا ہے وہ انترجامی بھگوان ہے، وہ سب کو دیکھ کر وہی سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا وشواس بڑھاؤ. جو کرم سے ہمارا وشواس بڑھتے ہیں. ہر روز پوجا کرتے کرتے کیا بولتے ہیں؟ اتنا دن سے پوجا کر رہے بھگوان کچھ بھی انوبھوتی نہیں ہو رہا ہے. اتنا دن بھجن گاتے گاتے ہم کو کچھ محسوس ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو باہر کا چیز ہے. بھگوان بولتے میں تیرا اندر ہوں. تو رام کرشن پرمہنس جی کو پوچھا آپ ماتا سے بات کرتے ہیں؟ ماتا جو آپ ماں ماں کر کے پکارتے ہیں، ماتا سے کیا آپ کو بات ہوتا ہے؟ بولا ہاں ہوتا ہے. تو وشواس ہی نہ کرے. تو گھر میں جاتے ہیں تو چاروں طرف سے گھر بند ہے، تو باہر سے تیرا ماتا دکھائی دے رہا ہے، تو باہر سے پکارتے ہیں ماں درجہ کھول دو. ماں ماں کر کے باہر سے چلا رہے. دنیا بولے گا تیرا ماں کہاں ہے، دکھائی تو نہیں دے رہا ہے. لیکن آپ کا وشواس ہے کہ ماں اندر ہے، آواز پہنچتی درجہ کھل جائے گا. تو وشواس کیا ہوا؟ وشواس سے پکارنا چاہیے. تو ہمارا وشواس اگر کمزوری ہو، دربل ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے.
تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اس نے بتا دیر روپ سے جو پکارتے ہیں، جس کا پکار میں سچائی ہے، جس پکار میں وشواس ہے، جس پکار میں پیار ہے، جیسے اپنا ماں کو پکار کے بچہ کبھی رو کے پکارتے ہیں، کبھی پیار سے پکارتے ہیں، کبھی ہنستے ہوئے پکارتے ہیں، تو ماتا بھاگ کے آتے ہیں. تو آپ بھگوان کے لیے بولتے ساری دنیا کے لیے آپ روتے ہیں. پیسہ کھو گیا رونا شروع ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا تو رونا شروع ہو گیا. ہر استھتی میں آپ روتے ہیں. بھگوان کے لیے رویا کبھی؟ تو وہ تو رونا آتی، دکھاوٹی رونا الگ چیز ہے. ناٹک کرنے جاتے جب کوئی گھر میں مر گیا کسی کے گھر میں تو جا کے رونے لگتا ہے. ماتا جی کیسے روتے ہیں آپ لوگ؟ بولے وہ ابھینئے کرنا ہی پڑتے جا کے. بولے کیسے پانی آتے ہاتھ سے؟ تو بولے جی تھوڑا بہترین یہ لے لیتا ہوں، وکس نہ کیا آگ میں لگا تو اس سے. مرنے کے بعد کوئی روتے نہیں. روتا ہے اس سے جو فیسلٹی ملتا تھا، وہ آرام ملتا تھا، وہ کام کر کے دیتا تھا، اس کو یاد کر کے دکھی ہوتا ہے. مر گیا تو اس کے لیے کوئی دکھی نہیں ہے. سمجھ میں ہے نا؟ دنیا دکھی ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. دیکھو میرا سے کتنا پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا. ایسے ہی ایک راجا کا پتر ایک سنیاسی کے پاس جاتا تھا. تو بولتے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا شانتی ملتا ہے جو یہاں سے چھوڑ کے جانے کا دل نہیں کرتا ہے. تو وہ سنت نے بولا تو رہ جا پھر یہاں. بولا نہیں، گھر میں پتا ماتا بیوی بچے سب ہے، وہ لوگ بھی بہت پیار کرتے. ہمیں کون پیار کرتے دیکھنا ہے؟ وہ بابا جی بولا ہاں. بولا یہ جڑی دیتا ہوں، کھا کے سو جانا. رات کو جب سوئے گا تو پتھر بن جائے گا شریر، جیسا مر گیا ایسے لگے گا. لیکن گھبرانا نہیں، میں جا کے تیرے کو بچا دوں گا. اس ٹائم تک رہے گا یہ جڑے گا، اس کو بعد پھر ہٹ جائے گا. تو وہی ہوا، اس نے جا کے بیری کھا کے سو گیا. صبح ہوا تو صبح ہوتے اس کا بیوی دیکھا جو آ رہی، یہ تو مرا پڑا ہوا ہے. رونے لگ گیا، چلانے لگ گیا. ساری راج ماتا اس کا پتا جی سب ہی آ گیا. تو رونے کے بعد سبھی رونے لگ گیا. اتنا وہ چھوٹا عمر میں کیوں چلا گیا؟ ہمارا آیو لے لیتا، ہمارا یہ کر لیتا. بلاپ کرتے کرتے اس کے گھر سے باہر نکالا. حکیم کو بلایا، کبیراج کو بلایا. سب نے بول دیا، جواب دے دیا کہ نہیں یہ مر گیا. اس کے بعد وہ بابا جی آئے. بولے جی آپ لوگ کتنا رونا پیٹنا دیکھیں بھائی، یہ راجپوت ختم ہو گیا تو ہم لوگ کا لے لیتا، اس کو بچا دیتا. بولا آپ لوگ بچانا چاہتے ہیں اس کو تو یہ کام کیجیے، آپ ایک گلاس دودھ لائیے، اس دودھ میں یہ زہر ڈال دیتا ہوں. جو دودھ پیے گا وہ مر جائے گا، راجکمار بن جائے گا. اب سب کو بولا یہ دودھ کا پیالہ کون پیتا ہے؟ لے لو. پتا ماتا بیوی بچہ کوئی پیا نہیں. پوجا لوگ تو بولا آپ لوگ تو بچانا کیوں چاہ رہے تھے؟ بولے یہ تو مرنا ہے، ایک دن دنیا میں مرے گا. ہم لوگ ایسے بلاپ میں بولتا ہوں، یہ بولنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ کوئی بچانا نہیں چاہتے، گلاس لیجیے، ابھی بھی بچا سکتے راجکمار کو. کوئی پیار نہیں. تو اپنا جو دیو کا اوپر اپنا جیوت رہنے کا اس میں پیچھے اس کو اتنا لگاؤ ہے، میں سنسار کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں.
وہ ہمیشہ اس संसार میں जीवित रहने का कोशिश चाहती है, संसार को अपना पकड़ के रखना चाहती है। तो यही है, वो मरना नहीं चाहते, इसीलिए राजकुमार को कोई बचाने के लिए नहीं आया। राजकुमार अंदर बैठ के सब सुन लिया। अब संत ने बोला आप तो जहर का निशान हट गया, अब मैं पी लेता हूँ। वो संत पी के चलने लगा तो राजकुमार उठ के उसके पीछे चल। अरे तू कहाँ जा रहे है? बोला आप लोग के लिए तो मैं मर गया, अब तो कोई बचाना नहीं चाहता, अब भगवान मेरे को बचाया, मैं उसी के लिए चल रहा जा रहा हूँ। यही संसार है, हाँ? यही संसार है। इस संसार में माया से भगवान आपको बांध के ऐसे रखा है जो आप उस माया में कठपुतली का माफिक न चले। तो लेकिन माया कहाँ कहाँ है? आपका इंद्रिया में, आपका मन में, आपका बुद्धि में। तो आप मन बुद्धि इंद्रिया कभी भी भगवान का नाम करेगा नहीं, वो अंदर जाएगा ही नहीं। बाहर संसार में ले जाओ, घूमेगा, खाएगा, नाचेगा, गाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर जाती है उसको माया खत्म हो जाती है। रात को जब आप डीप स्लीप में होते तो आपका साथ कौन कौन रहते हैं? ये देहो रहते हैं डीप स्लीप में, न ये संसार रहते, न मन रहते, न बुद्धि रहते, कौन रहते साथ में? तो आप आराम से शांत से सो रहे हैं। तो जब डीप स्लीप होता है तो आराम से शांत से सो रहे हैं, तो उस समय आपको साथ न ये संसार होता है, न ये देह होते हैं, न मन होते है, न बुद्धि होते है। ये लोग का अंदर जाने का अधिकार ही नहीं है, भगवान ने दिया ही नहीं है अंदर जाने के लिए। जो सच्ची जिसको इच्छा है वही इस माया को पार कर सकते हैं। बहु न जन्म जन्मांत, बहु जन्म का बाद मांग प्रपत्ति, जो हमारा चरण कमल में उसको आश्रय देते हैं, वही तरन थी माया। माया से वही तर सकते हैं जो भगवान के चरण को जो पकड़ते हैं। आज दूसरा को पकड़ने से नहीं होगा। ये अज्ञान को देखो, अब कहां से आया? जन्म का पहले कहां था? भूल सकते हैं? जब कहां से आया? जन्म का पहले कहां से आया? अभी किस लिए आया और कहां जाना है? तो आपको कोई पूछे जो आप इस जगह आने के पहले कहां था, आपको पास कोई उत्तर नहीं। किस काम के लिए आया है वो भी पता नहीं, और कहां जाना है वो भी पता नहीं। तो फिर तो आप ये भूल भुलाए में घूम रहे। तो यही तीनों बात को तो जाना है, जो हमारा अतीत और वर्तमान और भविष्य। तो अतीत को और वर्तमान को और भविष्य का कैसे व्यवहार किया जाए, तो हम लोग हमेशा चिंता करते हैं अतीत को, नहीं तो भविष्य को। लेकिन बनता है वर्तमान कर्म से। जो अभी जो सुन रहे हैं इसी का तरफ अब ध्यान रखो, आगे पीछे चिंता छोड़ दो, तभी आपको इस समय जो कर्म करोगे वही कर्म आपको अतीत को जो बिगड़ा हुआ था और भविष्य का सही बनाएगा। तो भगवान का नाम जब ले रहे हैं तो आपको इतना दिमाग में सारी बात घूमता है। किस लिए घूम रहे हैं? क्योंकि वर्तमान को आपका ध्यान ही नहीं है। वर्तमान में भगवान का नाम ले रहे तो सब कुछ भूल जाइए, उसी में समा जाइए। तो यही है जो अपना जीवन का परिवर्तन करने के लिए भगवान जब अंदर जाएंगे तो अनुभूति जो होगा, इतना आनंद
جو اب گا کے سنا رہے تھے، لیکن وہ آنند جب ملتا ہے تو اس کی سمادھی ہو جاتی ہے، اس کو روتا ہے، ہنستا ہے، سب بولتے ہیں پاگل ہو گیا۔ چیتنیہ بابو کو پاگل بتاتا تھا، گھر میں بندی بنا کے رکھتا تھا۔ ہاں، یہ بھکت ہے، بھگوان کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بھگوان کا پاگل ہو گیا۔ رام کرشن پرسی پاگل ہو گیا تھا، تو اس کو بولتا تھا دیکھو سنسار کے لیے سبھی پاگل ہے، کوئی روپیہ کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی مان سمان پرتیشٹھا کے لیے بھاگ رہے، کوئی اپنا جس کا پیچھے بھاگ رہے، کوئی اپنا دھن سمپتی کے پیچھے پاگل ہو رہے، صبح سے شام تک سبھی تو پاگل ہی ہے۔ تو صرف ہم کو پاگل دکھائی دیتے، لیکن دنیا تو ساری پاگل ہے۔ ہم تو بھگوان کے لیے پاگل ہو گیا، بھگوان تو ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ اس کے لیے جو پاگل ہو کے گھوم رہا ہے، یہ تو شریر چھوڑ دیا بس چلا گیا، اور اس کا رشتہ جوڑ سکتے ہیں؟ شریر جب چھوڑ دیتا ہے اور رشتہ جوڑ سکتے ہیں؟ لیکن آپ جان سکتے ہیں جب آپ کا اندر ہی، جب میں اپنے کو جانتا ہوں میں کون ہوں، میں کو جو جان لیا وہ اس سنسار کو سب کو جانتے ہیں۔ تو اسی لیے وشواس ہی دھرم مولم، وشواس جس کام سے آپ کو بڑھے وہ کام کرو۔ ہم نے اس سنسار میں گھوما ہے، کبھی بھی ہم نے بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ ہم نے جب لندن گیا تھا، میرا کو پوچھا جو آپ کو ہندو میں بہت سے دیو دیوی ہیں، ہم نے نہیں، دیو دیوی کہاں ہیں، ایک ہی ہے بھگوان۔ کیا بولتے ہیں میں آپ کا روپ کیا ہے؟ تو بولا میں سچیدانند وگن سروپ، ست چیت آنند سروپ۔ تو ساری دیو کا اندر تو یہ تینوں شکتی بیٹھے ہیں، اسی لیے دیو سچ لگ رہا ہے، دیو چیتنا دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، اور یہی ہے آنند سروپ۔ دیکھ کے، سن کے، کھا کے سب چیز سے آنند لینا۔ تو آپ بتاؤ جو یہ سچید آنند سروپ پرماتما ہے، تو آپ کا سروپ کیا ہے؟ اگر یہی شریر سے الگ کر دیا جائے تو اور کوئی ہے؟ شریر سے یہ تینوں شکتی کو الگ کر دو، جو آپ کو یہ سچ چلا گیا تو جھوٹ ہو جائے گا، چیتنا چلا گیا تو جڑ ہو جائے گا، یہ آنند سوروپ ہے وہ دکھی کے کارن بن جائے گا۔ تو ایک مرا ہوا آدمی کو دیکھو، جو وہ کیا جھوٹ لگتا ہے، وہ چیتنا نہیں تھی اسی لیے پڑا ہوا ہے، وہ چل پھر نہیں پا، اور اس کو آنند دو، نہ وہ آنند دے سکتے نہ لے سکتے۔ تو سچیدانند سوروپ اس پرماتما آپ کا ہردے میں نواس کرتے ہیں، اسی کا ستا سے آپ ستاوان ہیں، آپ کا کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ آپ کا اپنا پریچے، آپ اپنا پریچے بتاؤ، نہیں بتاتے۔ تو اسی لیے جو آپ اپنے کو یہ جب جان لیتے ہیں، یہی سوروپ کو جب بودھ کر لیتے ہیں، جو بھگوان کا سوروپ ہی میرا سوروپ ہے، جیسا سورج کو دیکھتا ہے، سورج کے لائٹ سے میں سورج کو دیکھتا ہوں، اسی پرکار میں پرماتما کا چیتنا سی میں چیتنیہ ہوں، اور اسی سے میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اہنکار بس، اگین بس میں الگ ہو گیا، میں بھگوان کو الگ کر دیا، میں الگ ہو گیا۔ تو ہم نے بولا، وہ صاحب لوگ کو بولا جو آپ دونوں
آپ کو اندر سے الگ کر دیتا ہے. آپ کا اندر کون ہے؟ گاڈ. وہی ہے، وہی سچ. ٹرو از گاڈ. جو سچ ہی اگر بھگوان ہے تو بھگوان تو وہی ہے. سچ کو جانو، سچ کو پکڑو. تو سچ کہاں ہے؟ سارا دنیا سچ لگتا ہے. مرنے کے بعد اس کو سچ کیوں نہیں لگتا ہے؟ تو سچ کوئی الگ ہے. دیو کا اندر رہتے ہوئے بھی وہ الگ ہے، لیکن اس کو ہم جانتے نہیں، جاننے کی اچھا بھی نہیں رہتا. اگر وہ جان گیا تو پھر آپ اس جھوٹا سنسار میں رہ نہیں سکتے. آپ رہ نہیں سکتے. ساری سنسار ہی جھوٹا ہے. اسی لیے اس سنسار میں، سارے برہمانڈ میں ایک ہی وراجمان ہے. ایک آدتیہ، ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. اور رام ہی بولو، کشن بولو، شیو ہی بولو، کالی بولو، درگا بولو، جو بھی بولو ایک ہے. سب نے اپنا سوروپ کو بتایا، میں سچیدانند سوروپ. یہ شنکر جی کو پوچھا گیا، ستم شیوم سندرم. وہی ایک ہی بات ہے. جو ستیہ ہے وہی شیو ہے، وہی سندر ہے. تو یہی ہے سچیدانند سوروپ، سب کا ستا ہے. لیکن ہم لوگ اگین بس، اہنکار بس الگ ہو گیا. تو اسی کارن سے وہ الگ بھاؤ کو نشٹ کرنا، وہ بھید بھاؤ کو نشٹ کرنا ہے. تو اہنکار کو چھوڑو. سرو اہنکار وورجتم. سب اہنکار کو تیگ کر دو. ہمارا بول کے تو کچھ نہیں ہے. جب پرماتما ہی سب کچھ ہے تو اس کو چھوڑ دو. ہمارا سکھ دکھ کشٹ جو سب کچھ چھوڑو. مان پرتیشٹھا جس کھیتی بولنا آسان ہے، چھوڑنا اتنا آسان ہے. میں نے بھی سنت بن کے جب باہر گھوما تو دنیا ہنستا تھا، ٹھٹا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کوئی بولتے اتنے چھوٹے عمر میں بابا جی کیوں بن گیا. کوئی بولتے کام چور ہے اسی لیے بھاگ گیا سنسار سے. کیا کیا بولتا تھا. بولے یہ بھکاری بیچ کیوں لیا آپ نے؟ ہم نے بولا اس سنسار کو سبھی تو بھکاری ہے، سب تو مانگتے ہیں بھگوان سے. میں صرف بھکاری بیچ دیا ہے صرف بھگوان کو جاننے کے لیے. ہمارا کوئی سنسار کا کوئی بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو پھلانا چاہیے. ہم کو سب اچھا کو سماپت کر دیا. ہم کو صرف وہی پرماتما کو جاننا ہے. ہمارا اندر ہے اس کو کیوں نہیں جان پا رہا؟ آپ کو اتنا نکٹ ہے، آپ کیوں نہیں جان پا رہے؟ کیونکہ آپ کا من بدھی اندریا کا بس میں ہے. اب من کا بس میں ہے، اب بدھی کا بس میں ہے، اب دیو کا بس میں ہے. اسی کارن دیو من بدھی سے اوپر اٹھ جائیے تو دیکھیے گا آپ وہی بھگوان کا ستا میں لین ہو. اور لین ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سمادھستھ ہو جاتا ہے. سمادھستھ اوستھا میں کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہوا ہے وہی بتا سکتے. یہ سارا پنچ بھوت، سارا برہمانڈ، یہاں کوٹی سورج ہے. ایک ہی آکاش میں ایک سورج دکھائی دے رہے، وہ کوٹی سورج کا ماپک پرکاش ہے. اس جو بھگوان کا نام لے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا وشال ہے. ہم من بدھی سے کوئی چیز سے امیجن ہی نہیں کر سکتا وہ کتنا وشال ہے. وہ ہنستا ہے ہم لوگ کا اہنکار اور اگنت سے. ہم نے بھیجا ہے جو منشیہ جنم دیا ہے. منشیہ جنم کا ادیشیہ کیا ہے؟ پرماتما کا بھجن کرنا. ارے آخر کیا کرے؟
بولے تیرا دکھ کبھی نہیں مٹے گا، جنم متیو اور اس سے چھٹکارا تیرے کو کبھی نہیں ہوگا. تو اگر چاہیے تو تیرا کو یہ منشیہ دیو دیا شریر مادھم کل دھرم سادھنم، شریر کا مادھم سے دھرم کا آچرن کر سکتے ہیں. اور پشو پکشی پیڑ پودا کیٹ پتنگ ایسے کیا دیوتا لوگ بھی بھگوان کا بھجن کرنے کے لیے ادھیکار نہیں ہے. تو اس کارن سے ہم لوگ اتنا دیو تل منشیہ جنم ملا ہے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ چھوٹا چھوٹا چیز کے لیے جھگڑا جھاٹی اشانتی لوگ لالسا اچھا کے پیچھے کی تو داس بن گیا، داس بن گیا. ہاں، تو اس سے مکت کرو، اس سے اپنے کو مکت کرو. جب تک پرماتما کا شکتی نہیں ملے گا تو وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وشواس ہی دھرم مولم، وشواس کو بڑھاؤ. جہاں سے وشواس بڑھتے ہیں وہ اس کو ساتھ جوڑو. باہر کا دنیا کا کوئی گیان سب بولے گا کرو کرو کرو، اگر میں اندر کرتے ہی نہیں تو کیسے گیان ہوگا. سبھی ماتا پتا ٹیچر سبھی بولتے پڑھو پڑھو پڑھو، اب بچہ پڑھے گا نہیں تو کیسے پاس ہوگا. تو اسی پرکار جب بولتے ہیں بھگوان بولتے ہیں جو کرے گا اس کا ست سنگ کرو. ستسنگ سننے کا نہیں ہے، کرنے کا ہے. تو ست روپی پرماتما کہاں ہے، اندر ہے. اس کے ساتھ اپنے کو جوڑنا ہی ستسنگ ہے. ست سنگ، ست کے ساتھ رہنا ہی ستسنگ ہے. تب رہو. یہی وشواس لے کے اب بیٹھا رہو. رات کو جب سارا دنیا شانت ہو جاتی ہے تب دیکھو تمہارا ہردے میں کیا کیا پرکریا ہوتا ہے. ہم آرام سے کھا پی کے سو جاتے ہوں، کیا سوچو کیا ہو رہا ہے اندر، کیا ہو رہا ہے باہر کا دنیا میں، کچھ بھی پتا نہیں. اور بھگوان بولتے میرے کو سونے کا ٹائم کہاں ہے، میں تو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں. ہاں، بول دیتے ہیں مکھن جب چوری کیا ماں میرے پاس ٹائم کہاں ہے چوری کرنے کا. ہاں، تو بولے میں تو 24 گھنٹے کام میں لگا ہوں. یہی سنسار ہے کہ بھگوان 24 گھنٹہ وہ اپنا چیتنا شکتی جگا کے رکھے، اسی لیے ہم لوگ جگ رہے ہیں. اگر وہ جو دن چیتنا شکتی چلا جائے گا ہمارا یہ شریر سماپت ہو جائے گا. چلو پھر